کشمیر کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا افغانستان کو تقریباً 3-4 دن پہلے؟ دیکھیے یہاں اٹ از اے مکسڈ رسپانس. آئی ول بی ویری آنیسٹ. جن لوگوں کو سوشل میڈیا اوپنلی اویلیبل, مطلب دوز ہو یوز دا سوشل میڈیا اوپنلی, دے نو بوتھ سائڈز آف دا اسٹوری. ان کو پتا ہے کہ وہاں سے افغان سویلینز کس طرح فلی ہو رہے ہیں. یو نو دے آر ایکچولی ہینگنگ آن ٹو یو ایس ایئر پلینس, یو نو, اینڈ پھر ہوا میں گر رہے ہیں. وہ بیچارے یہاں سے بھاگنے کے لیے تڑپ رہے ہیں, وہاں سے نکلنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آ کے ہماری حفاظت کرو. بہت سارے تو پلین پکڑ کے انڈیا بھی آئے ہیں. تو یہ دس سائڈ جن کشمیریوں کو اس کا پتہ ہے وہ کشمیری اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کہ یو نو ایک طالبان آ کے اس طرح الیگل طریقے سے سڈنلی وہاں کے پریزیڈنٹ کو فلی ہونا پڑا. اور پتہ ہے ایک مطلب ایک ہوتا ہے کہ ایک کنسنسس ہوتا ہے, الیکشنز ہوتی ہیں اس طرح سے. اگر کوئی گورنمنٹ, کیونکہ کشمیریز بلیو ان فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس, وہ تو پہلے سے آپ جانتے ہیں. تو فریڈم مطلب انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں کشمیریز, دے لبریٹڈ ہوتے ہیں یوزلی, لبریٹڈ مسلم. سو ایون ان کو بھی یہ پلے نہیں پڑ رہا کہ کس طرح سے آ کے انہوں نے سڈنلی جو گورنمنٹ تھی اس کو ٹاپل کر کے سڈنلی وہ آ گئے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یو ایس لیونگ فرام دیر اور ناٹ لیونگ فرام دیر. اٹس obvious کہ وہ افغان لینڈ ہے تو وہاں یو ایس کو ہونا بھی نہیں چاہیے. I'm not talking about that. But I'm saying کہ جس طرح سے طالبان نے ٹاپل کر کے اشرف غنی کی گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا, that is not that is not being supported much by the liberated minded Kashmiris, جن کو دونوں سائڈ کا مدعا پتا ہے کہ کیسے کیا ہو رہا ہے. لیکن then there are some Kashmiris who are not very active on social media. ان کو تو یہی سنائی میں دے رہا ہے کہ اچھا امریکنز وہاں سے نکل گئے, چلو اچھا ہے, افغانیوں کو اب فریڈم مل گئی. They don't know the other side of the story کہ how Taliban is suppressing the rights of people over there. تو یہ چیز ہے. اچھا ایک تو یانا یہ ہے کہ مطلب آپ نے یہ بات کر لی کہ لوگ مکس, جس طرح پاکستان میں بھی بہت سارے لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور بڑی مبارک باتیں ایک دوسرے کو دی کہ یار طالبان نے جو ہے وہ کس طریقے سے جنگ جیتے, امریکہ کو بگایا, اس سے پہلے سوویت یونین کو بگایا, اور اب جو ہے اشرف غنی جو مطلب ہمارے ہاں پاکستان میں اس کو انڈیا نواز کہا جاتا تھا, حالانکہ یہ چیز غلط ہے. کسی کے ساتھ بھی دوستی ہو سکتی ہے, یہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہو سکتی. افغانستان ایک آزاد ملک تھا, افغانستان ایک آزاد ملک ہے, تو وہ کسی کی مرضی سے اپنی فورن پالیسی نہیں بنائیں گے اور نہ بنانی چاہیے. لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے اشرف غنی صاحب اپنے لوگوں کو چھوڑ کر گئے ہیں, تو آپ کیا کہہ رہی ہیں اس بارے میں؟ مطلب یہ ایک صحیح طریقہ تھا کہ وہ قوم ان کے ساتھ کڑی رہی ہے بہت حد تک, وہ طالبان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ نہیں لڑ سکتی. وہ میرے اور آپ جیسے اگر سویلین ہیں, ہم بندوق نہیں اٹھا سکتے. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑے یا جو بھی کرے, لیکن وہاں پہ اس کا ہونا ضروری تھا. کیا بولوں میں, ہمارے مطلب آئی ایم ہیپی کہ یہ ہو رہا ہے ان اے وے, بیکاز بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا ہسٹری پہ, ہسٹری کے بکس میں افغانز, او مائی گاڈ, یو نو دے آر سو بریو اینڈ دے آر سو دس اینڈ دیٹ. ارے ان کو انڈیا سے سیکھنا چاہیے, ہم نے کیسے کی اپنی فریڈم اسٹرگل, ہم نے کیسے انڈیپینڈنس لیا برٹش سے, ہم نے کون سی بندوق اٹھائی تھی, ہاں. مگر یہ دیکھو کیسے افغان بھاگ ڈر ڈر کے بھاگ کے جا رہے ہیں کائروں کی طرح. سو اٹس مطلب پوری دنیا کے لیے یہ مطلب کیا پتا ہسٹری شاید مینیپولیٹڈ تھی, کیونکہ یہ قوم تو اتنی ڈرپوک نکلی, میں کیا بولوں, کہ پریزیڈنٹ خود چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. اتنی ڈرپوک قوم, مطلب ہنسی آتی ہے مجھے. اور ہسٹری میں ہمیں سب جھوٹ جھوٹ سکھایا جاتا تھا. بہت بڑے وہ علاؤدین خلجی, بڑا وہ کون تھا وہ درانی, بہت بڑے کون سے وہ نہیں ہوتے یہ. مجھے تو لگتا ہے کہ محمود غزنوی, ہاں کیا بڑی باتیں کرتے ہو تم لوگ, سب جھوٹا ہے. آج دکھ رہا ہے افغانیوں میں کتنا دم ہے, آج دکھ رہا ہے. ہنسی آتی ہے مجھے. ارے انڈین سے سیکھو, کس کو کہتے ہیں فریڈم اسٹرگل. نہیں مطلب ایک تو یہ ہے کہ اس سے 2 دن پہلے انہوں نے ایک ویڈیو میسج دیا اپنے لوگوں کو کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, یہ ہوں وہ ہوں. اس کے بعد 4-5-6 دن وہ غائب رہے اور آخر کار مطلب پائے گئے کہ وہ UAE میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ایک حکومت کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو کہتا ہے, یا وہاں کا وہ پریزیڈنٹ 7 سال سے وہ پریزیڈنٹ تھا, لیکن اپنے لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کے کہ وہ جہازوں کے ساتھ لٹک کے جا رہے ہیں, اور ان کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں اشرف غنی صاحب, وہ ایک آرام دہ جسے کہتے ہیں کہ جیٹ کے اندر بیٹھ کر اور UAE وہاں پہ پہنچ گئے اور سکون سے اپنی لائف جو ہے وہ جی رہے ہیں. اس کے علاوہ حمداللہ محب صاحب تھے, بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, یقین کریں ٹویٹر کے شیئر تھے وہ, لیکن آج کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے. مطلب مجھے یہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ گالی دینا کسی کو ٹویٹر کے اوپر یہ کون سا مشکل کام ہے, لیکن آپ ان گراؤنڈ کیا کرتے ہیں وہ اصل چیز ہے. افغانیوں کا پرابلم ہی یہ ہے. اس قوم سے مجھے اتنی چڑ ہو گئی ہے نا, آپ جتنا بولو گے میں ان کو گالی دوں. مجھے ان سے اتنی چڑ اس لیے ہوئی ہے بیکاز ایک
एंटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी को खुद सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद वेस्टर्न अलायंस से खुद अलायंस करते हैं, फिर उसके बाद जब वेस्टर्न अलायंस बोलता है कि यार ये हमारा काम नहीं है, हमने 20 साल तुम्हें दिए, ठीक है हम निकल रहे हैं अभी, क्योंकि दोनों तरफ से उनको गाली पड़ रही थी ना वेस्टर्न अलायंस को, दोनों तरफ से कि हम तुम्हें हेल्प करें, उसमें भी तुम्हारे अपने लोग कह रहे हैं कि हम आके तुम्हें कैप्चर करके बैठे, हम तुम्हें ना हेल्प करें, उसमें भी तुम्हारे लोग कह रहे हैं कि मतलब दोनों तरफ से उनको गाली पड़, वो कह रहे हैं हमें इससे क्या लेना देना, हमने 20 साल तुम्हें दी, हम निकल रहे हैं, ठीक है वो निकल गए। जब अफगानियों में खुद इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तालिबान को रोकें, आइडियोलॉजिकली रोकें, ओके मैं आपको बताऊं, जो फरखुंदा क्या नाम है उनका, फरखंदा जिनको लिंच किया गया था 2015 में, अगर आप उसकी लिंचिंग वीडियो देखें, कोई सामने नहीं आया उसको हेल्प करने। इसका क्या मतलब है? वो इसका ये मतलब है कि अफगान खुद नहीं चाहते कि वो इस्लाम के केयर टेकर्स के मुद्दों में दखल अंदाजी करें। यानी एक तो ये चीज आपने बतानी है मुझे कि कश्मीर के हवाले से लोगों के बहुत सारे हिंदुस्तान के भी कंसर्न थे, जब तालिबान नहीं भी आए थे तो उनका ये एक खदशा था, उनको एक डर था कि ऐसा ना हो कि यहाँ से फिर लोग अफगानिस्तान से उठकर और कश्मीर में जो कश्मीर मूवमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए ना पहुंच जाए। तो अभी तक खामोशी है। जयशंकर साहब कल मौजूद थे न्यूयॉर्क में, वहां मीडिया ने उनसे सवालात किए, लेकिन उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हमारा पहला काम यह है कि हम वहां से जो हिंदुस्तान के लोग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर उनके निकालने का काम करेंगे, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। मुकम्मल खामोशी क्यों है? 5-6 दिन हो गए, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही हिंदुस्तान की हुकूमत की इस हवाले से। देखिए इसमें स्ट्रैटेजी की क्या बात है? वैसे तो आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय नागरिक तालिबान को ट्रस्ट नहीं करता। अगर तालिबान बोलता है कि हम इंडिया पे अटैक नहीं करेंगे, या हम मतलब अगर तालिबान बोलता है कि हम यू नो वी विल नॉट एंटर इंडिया, विल नॉट डिस्टर्ब कश्मीर, वी नो इट्स ऑल लाइज। उनकी कोई भी बात आज तक सच तो हुई नहीं है, ठीक है ना। उनके वो जो भी है, जो माउथ पीस हैं, जो व्हाइट वॉश करते हैं तालिबान को, सुहेल शाहीन, वो जो भी बोलता है उसका ऑपोजिट ही होता है। कभी वो बोलता है कि ये अपना ही वाज सेइंग कि दानिश सिद्दीकी फॉर एग्जांपल वो क्रॉस फायरिंग में मरा, मगर इन्वेस्टिगेशन से तो पता चला जानबूझ के उसको मारा गया आफ्टर वेरीफाइंग हिज आइडेंटिटी। सुहेल शाहीन बोलता है कि तालिबान स्टैंड्स फॉर माइनॉरिटीज राइट, सबसे बड़ा जोक। और फिर अगले दिन ही हम वीडियोस देखते हैं कि कैसे मुहर्रम के दिनों में शियाओं के जो फ्लैग्स हैं उनको नीचे करके वहां पे इस्लामिक एमिरेट्स के फ्लैग्स लगाए जा रहे थे, और गुरुद्वारा भी कैसे उन्होंने तोड़ा, वहां पे वैंडलाइज किया। तो मतलब हर चीज जो ये बोलते हैं उसका ऑपोजिट ही। और सबसे बड़ा झूठ तो ये बोलते हैं कि अपने आप को इस्लामिक एमिरेट बोलते हैं। कौन सा इस्लामिक एमिरेट स्टैंड्स ऑन ड्रग्स मनी? प्लीज टेल मी। उनका पूरा जो ड्रग्स की तिजारत से उनकी फंडिंग होती है, वरना उनको, आपने वो भी वीडियोस देखे होंगे जहाँ इतने सारे डॉलर्स उनके पास कहाँ से आते हैं? ड्रग्स की तिजारत से आते हैं। ठीक है, ये ब्लेम करना कि उनके सिंपथाइजर्स हैं, सिंपथाइजर्स डोनेशन देते हैं, उससे उनका कितना जाता होगा? अबाउट पूरे साल में नॉट इवन $80 मिलियन उसमें से आते हैं। कहाँ से? डोनेशन से। उन लोगों के डोनेशन से जो तालिबान के साथ सिंपथाइज करते हैं, कतार से, पाकिस्तान से, जहां से भी। लेकिन उनकी डोनेशन से कितना चले? इनकी मेन फंडिंग जो होती है ड्रग्स से होती है। और ये कौन सा इस्लामिक एमिरेट है जो ड्रग्स की फंडिंग पे चलता है भाई? अपने आप को, ये सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि वो इस्लाम के केयर टेकर्स अपने आप को कहते हैं, सबसे बड़ा झूठ है ये। या ना एक चीज और भी है, इसके हवाले से एक रिपोर्ट आई थी, बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल उठता है कि उनका ड्रग्स मनी से ये सारा कुछ अपना चलाते हैं। लेकिन जब तालिबान का टेक ओवर खत्म हुआ था 2001 में और नाटो और अमेरिकन आए थे, तो उस वक्त ये लेवल बहुत लो था जो ड्रग्स वहां पे उसकी प्रोडक्शन होती थी। और उसके साथ साथ ये ग्रेजुअली जैसे जैसे उनकी मतलब उनकी हुकूमत रही, अशरफ गनी साहब थे, हामिद करजई साहब थे, और अमेरिकन के जरिए साया हुआ करती थी हुकूमत, तो ये चीज बड़ी है उन हुकूमतों में। और एक चीज आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा कि ड्रग्स की मार्केट है यूरोप एंड अमेरिका। मतलब यहाँ पे कितना ड्रग्स यूज होता होगा पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में? मैं नहीं कह रही कि ड्रग्स के बायर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका, इंडिया है। मुझे पता है कि गोरे ही हैं जो ड्रग्स खरीदते हैं। आई एम ओपनली टेलिंग यू एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग रेसिस्ट, आई एम सॉरी, खरीदते हैं। माय पॉइंट इज नॉट कि कौन खरीद रहा है, माय पॉइंट इज कि लोग बेच रहे हैं और अपने आप को इस्लामिक एमिरेट कहते हैं ड्रग्स बेच के। सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि अपने आप को इस्लाम के करता धरता कहते हैं ये लोग, इस्लाम के प्रोटेक्टर्स, और ड्रग्स बेच के अपना $416 मिलियन एनुअली कम्स फ्रॉम ड्रग्स। अच्छा, एक चीज और भी, यानी एक चीज और आ रही है कि चाइना, पाकिस्तान, रशिया, टर्की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं और इस वजह से भी इंडिया के कंसर्न्स हैं
اور انڈیا کے میں کیونکہ ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے ایک سٹوری پڑھ رہا تھا تو آپ لوگوں کے ہی مطلب ایک ایکسپرٹ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کو اس طریقے سے بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے, جس طرح جون میں بات چیت کی تھی طالبان کے ساتھ ہندوستانی حکومت نے, تو ایک دفعہ پھر ان کے پاس یہ واحد راستہ ہے کہ وہ بات کرے اور ان کو بات کرنی پڑے گی. ریکگنیشن تو خیر ابھی کسی نے بھی نہیں. ہمیں کیوں بات کرنی ہے؟ مجھے ایک چیز بتائیے, انڈیا پہ کیوں پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ طالبان سے بات کرے؟ ہمیں کیا لینا دینا ہے ان سے؟ ہمیں کیا لینا دے؟ انفیکٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افغانستان سے لوگ بھاگ رہے ڈرپوک کی طرح, ٹھیک ہے بھاگ رہے, مگر یہاں کیوں پلین لے کے آ رہے ہیں, فلائٹ پکڑ کے انڈیا کیوں آ رہے؟ کس نے ان کو اجازت دی؟ میں اپنی گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کے شو کے ذریعے, ان کو کیوں کون اجازت دے رہا ہے یہاں آنے؟ ہمارے سی اے کے مطابق صرف جو نان مسلمس پرسیکیوٹ ہوتے ہیں افغانستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں, ان کو اجازت ہے آنے کی. سی اے کے حساب سے ان کو اجازت ہی نہیں ہے, جسٹ بیکاز ان کا جو بھی ہو رہا ہے پروسیکیوشن یا جو بھی, یہ ان کے اپنی آئیڈیولوجی کے حساب سے ہو رہا ہے. انہوں نے سپورٹ کیا تھا طالبان کو آئیڈیولوجیکلی سٹارٹ میں, تبھی تو, ورنہ طالبان آتا ہی کیوں پاور میں؟ پہلی مجھے بتائی, کیونکہ یہ سپورٹ کرتے, خود ہی بلاتے ہیں امریکنز کو ہیلپ کرنے کے لیے, پھر خود ہی بولتے ہیں ہمیں فریڈم چاہیے. آئی ڈونٹ سپورٹ سچ ٹو فیسڈ کمیونٹی. اور یہ آئیں گے انڈیا میں, پھر 5 سال بعد ان کو آدھار کارڈ ملے گا, پھر 10 سال بعد یہ پارلیمنٹ میں گھسیں گے, پھر کہیں گے انڈیا میں شریعہ لاء لانا ہے. میرا یہی ہے کہ ان کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ آپ ہمارے لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیے, اچھی بات ہے, ان کو کیوں لا رہے ہیں وہاں سے یہاں پہ؟ یہ تو میں, اور دوسرے ہمیں کیوں بات کرنی ہے طالبان سے؟ اور طالبان نے, مجھے پتا ہے وہ جھوٹے ہیں, پھر بھی ابھی فی الحال ابھی کے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کو ڈسٹرب نہیں کریں گے کسی بھی طرح, تو ہمیں کیا بات کرنی ہے ان سے؟ اچھا, آپ نے کہا کہ وہ لوگ افغانستان کے کیوں آتے ہیں, لیکن ہندوستان کی حکومت, مودی جی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ہزاروں سال کی رشتہ داری ہے افغانیوں سے. یہ تو وہ مطلب خود کہتے ہیں, اگر مودی جی پرائم منسٹر آف انڈیا یہ بات کرتے ہیں تو اگر آپ کے رشتے ہیں, ہمارے تو چلے ٹھیک ہے ہوں گا, بارڈر ہوگا, لیکن ہمارے 2 بارڈرز کھلے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا CNN اس کو دکھا رہا ہے, الجزیرہ اس کو دکھا رہا ہے, DW اس کو دکھا رہا ہے, ہمارا سپین بولدک چمن بارڈر جو بلوچستان کے ہاں انٹری ہے وہاں پر, اور ہمارا پشاور کا بارڈر, وہ دونوں اوپن ہے, اور یقین کریں کہ بے تحاشا لوگ وہاں سے انٹر ہو رہے ہیں. اور یہاں تک دیے گئے کہ مطلب اگر کسی کو ویزے نہیں تھے کسی کے پاس تو ان کو باقاعدہ ویزے دیے گئے. تو یہ تو ہندوستان کے تو زیادہ مطلب زیادہ دوستی تھی پاکستان کو, تو اتنی گالیاں انہوں نے دی پچھلے 8-10 سالوں میں کہ ہر چیز کا ذمہ دار تو پاکستان کو ٹھہرا. تو پاکستان تو اگر بند کر دے تو میرے خیال تو کوئی تک بنتی ہے, لیکن ہندوستان کے اوپر تو بڑا ٹرسٹ ہے. میں تو پہلی بار آج کھل کے بول رہی ہوں, پاکستان کو بلیم کرنے کا اس معاملے میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی طالبان سپورٹرز ہوں گے بھی, ان کے ڈونیشن سے کتنا چلا لیں گی طالبان؟ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے یانا نہیں ہے, اتنی مہنگائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے خود بولا شو کے پہلے کہ وہاں بھی فیئر ہے لوگوں کو کہ کہیں طالبان گھس آ کے ہمارے رائٹس کو سپریس نہ کرے, کیونکہ پاکستان میں بھی عورتوں کے رائٹس ہیں, پاکستان ڈز اسٹینڈ اپ فار رائٹس اینڈ دے آر فائٹنگ. مجھے یہ چیز پتا ہے کہ جو فورسڈ کنورژنز ہو رہی ہیں پاکستان میں لاز ہیں اس کے خلاف, اینڈ اٹس ناٹ اونلی مائنورٹیز, ایون جو اب وہ جو ٹک ٹاک لڑکی کا جو ہوا اس کو سٹون عائشہ کا لاہور میں, یس ایگزیکٹلی, تو پاکستان گورنمنٹ اس کے خلاف ہے. اب لوگوں کا جو نظریہ ہے اس کی بات الگ ہے, لیکن گورنمنٹ تو اس کے خلاف ہے, اس طرح کے سپریشن کے خلاف ہے. یہ بولنے کے لیے تو یہی بولتے ہیں کہ وی ڈونٹ اسٹینڈ فار سپریشن آف ویمنس رائٹس. تو آبویسلی پاکستان میں بھی انسیکیورٹی ہوگی کہ طالبان یہاں گھس آئے گا, تو پاکستان کو بلیم کرنے سے کوئی مقصد نہیں پورا ہوتا اس چیز میں, یہ میں خود سامنے سے بولتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت مطلب اگر افغانستان سے لیٹ سپوز $3 ارب ہے, انڈیا کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, مطلب ایک بہت بڑی اکانومی ہے, ان کے پاس $3 ارب کوئی چیز نہیں ہے, اور انہوں نے وہاں اس کو کوئی مطلب انکم کے لیے نہیں لگایا تھا, ویلفیئر کے لیے لگایا ہوا تھا, وہ ایک الگ سائڈ پہ ہم رکھ لیتے ہیں ان پیسوں کو. لیکن کیونکہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریڈ ہوتی ہے ہندوستان کی, ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا کے لیے, تو ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں, انڈین ایکسپرٹس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بات کر رہے ہیں کہ یار یہ والی مارکیٹ تو لازمی ہے ہندوستان کے لیے, وہاں پہ انہوں نے اپنا مال بیچنا ہے, اور اس کے لیے جانے کے لیے واحد راستہ جو ہے ان کے پاس افغانستان کا ہے. تو یہ چیزیں اس لیے ضروری ہے, پھر وہ بات چیت کے لیے مجبوری ہے ان کی کہ وہ کوئی نہ کوئی بات یا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ جس طریقے سے بھی ہو, بیک ڈور ہو یا اوپنلی ہو, وہ لوگ کریں گے. مجھے اتنا پتا ہے کہ ایسے لوگوں سے بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے, اس سے کوئی یو ول ناٹ گیٹ, کوئی انجام نہیں نکلے گا, کیونکہ وہ بولتے ایک چیز ہے, جیسے میں نے آلریڈی پروو کیا, بولتے ایک چیز ہے کرتے ایک چیز ہے. اگر انڈیا نے یہ غلطی کی کہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی, پھر وہ بدلے میں مانگیں گے کشمیر, وہ بدلے میں مانگیں کچھ نہ کچھ ایسے, مطلب وہ بدلے میں کچھ مانگیں گے. انہوں نے یہ کیوں بولا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم ٹریڈ نہیں کریں گے؟ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کچھ دن پہلے,
وہ دعویٰ لیکن میرے ذبیح اللہ خیال میں مجاہد نے تو اس کو ڈینائی کیا. مجھے نہیں پتا, ذبیح اللہ مجاہد نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ہم تجارت نہیں کریں گے کسی بھی ملک کے ساتھ انکلوڈنگ انڈیا. تو پھر اچھی بات ہے, پھر ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں, بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر ان لوگوں نے ہمت کی بھی ہماری طرف آنے کی, تو ہماری جو آرمی ہے, آپ جیسے جانتے ہیں, اٹس ناٹ اونلی آور اکانومی, ایون آور ڈیفینس از ویری پاورفل, تھرڈ اور فورتھ موسٹ پاورفل آرمی ان دی ہول ورلڈ. اگر خدا نخواستہ انڈین آرمی, میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں, اگر طالبان سے ہارتی بھی ہے نا, وہ صرف اپنے اصولوں کی وجہ سے ہارے گی, کیونکہ طالبان کے تو کوئی اصول ہے ہی نہیں. جو لوگ ذبح کر کے فتح کرنے میں یقین رکھتے ہیں, ان کے کون سے اصول ہیں؟ تو اگر انڈین آرمی خدا نخواستہ ہاری بھی تو اونلی اصولوں کی وجہ سے ہارے گی, اور وہ اندر آئیں گے, اور اگر وہ اندر آئے وہ ان کی پھر بھی جیت نہیں ہوگی. کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارا جو کلچر ہے وہ آپ کا کلچر سے الگ ہے, بہت الگ ہے آپ کے اور افغانستان کے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے رول, ایون یہاں کی عورتیں بھی اتنی ویرانگنائیں ہیں, میں آپ کو بتا دوں, یہاں پہ جو بھی پہلے بھی انویڈرز آئے ہیں, کسی کو یہاں پہ جیت نہیں ملی صحیح معنی میں. کچھ سال انہوں نے رول کیا, پھر ان کو بھاگنا ہی پڑا, وہ چاہے کوئی بھی ہو. مطلب وہ الیگزینڈر دی گریٹ بھی آئے تھے, ان کو بھی بھاگنا پڑا تھا یہاں سے, اور وہ چاہے مغل بھی آئے تھے, ان کو بھی شیواجی مہاراج نے مات دی تھی. تو ہمارا جو کلچر ہے وہ بھاگنے والا کلچر نہیں ہے. ایک ٹائم پہ میں خود کہتی تھی کہ اگر طالبان یہاں آئی میں بھاگ جاؤں گی بامبے, لیکن آج میں کہتی ہوں میں نہیں جاؤں گی, میں یہیں رہوں گی, کیونکہ ہماری جو انسپریشن ہے نا, وہ ملالہ یوسفزائی یا اس طرح افغان عورتوں کی طرح ڈرپوک عورتیں نہیں ہیں ہماری. آپ دیکھیے ہماری رانی پدماوتی نے کیا کیا تھا, شی میڈ شیور کہ وہ جیتے نہیں, ایون اگر انہوں نے اصول والی آرمی کو ہرا دیا علاؤدین خلجی, لیکن شی میڈ شیور وہ پھر بھی نہیں جیتے. تو ہماری جو انسپریشن ہے وہ رانی پدماوتی ہے, ملالہ یوسفزائی نہیں ہے. ہم بھاگیں گے نہیں اور نہ ان کو جیتنے دیں گے. یہ بہت اچھی بات ہے, اور میرے خیال ہونا بھی یہی چاہیے. ایک 1999 کا واقعہ, جس وقت ہندوستان کے ایئر انڈیا کا جہاز جو ہے وہ ہائی جیک کیا گیا تھا, اور اس کے بدلے میں مسعود اظہر اور احمد زرگر اور لوگوں کے حوالے سے بات کی گئی کہ ان کو چھوڑا جائے ہندوستان کی طرف سے. تو اس طرح کی کوئی چیز آپ کو اب بھی نظر آتی ہے کہ ابھی, کیونکہ 2021 ہے, 1999 22 سال پرانی بات ہے, اس وقت دنیا اور طرح سے تھی, لیکن اب 22 سال بعد میرے خیال میں بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں, وہ ہندوستان میں ہو, پاکستان میں ہو. ہماری گورنمنٹ نے آلریڈی اعلان کر دیا کہ ابھی کوئی بھی ہائی جیک ہو, کچھ بھی ہو, ان کے ساتھ ہم کوئی وہ نہیں کریں گے, کیا کہتے ہیں, مطلب دیر ول بی نو کمپرومائز. تو اور ہر انڈین کو یہ پتا ہے, اگر ہماری پلین ہائی جیک ہوتی مرنے کے لیے تیار ہے. ہم لوگ ڈرنے والی قوم نہیں ہے, ہم پیس لونگ قوم ہے, مگر ڈرنے والی قوم نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل. اچھا یانا ایک چیز اور ہے کہ مطلب کشمیر ایز اے کشمیری میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر مطلب, کیونکہ اس وقت پاکستان ہے, پھر ٹی ایپ میں بھی ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 1999 کی دنیا نہیں ہے, 2021 کی دنیا ہے. اب چیزیں بہت ساری بدل چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, اگر پاکستان اس چیز کو, مجھے لگ نہیں رہا اس وقت, کیونکہ جو چیزیں مجھے یہاں پاکستان اسلام آباد میں بیٹھ کر نظر آ رہی ہے, تو اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے ایسٹرن بارڈر کی طرف, کیونکہ پاکستان اس وقت بہت ساری چیزوں میں پہلے ہی مشکل میں اور پھنسا ہوا ہے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے, کوئی افغان طالبان کی طرف سے ان کی حکومت اگر سٹیبل ہوتی ہے اور اس کے بعد اس قسم کی کوئی چیز کرتے ہیں, تو کیا کشمیری عوام, آپ نے تو خیر کلیئر کٹ کہہ دیا, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں سپورٹ نہیں کرتا, لیکن میرے پاکستان میں بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ایک فخر یوسفزئی سپورٹ نہیں کرتا ہوگا, ہو سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں لوگ ہو سکتے ہیں سپورٹ کرتے ہوں گے. اسی طریقے سے کشمیر کی بھی بات ہم کرتے ہیں, کشمیر کے لوگ بھی کرتے ہیں, تو پھر اس کا کیا ہوگا, اس سچویشن کی بات ہم کر رہے ہیں. دیکھیے میں کشمیر کی اب صرف لیڈیز کو بولنا چاہوں گی کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, لڑکے تو خوش ہو جائیں گے ہمارے, یہاں ہاتھ میں بندوقیں ہوں گی, اگر طالبان یہاں آتا ہاتھ میں بندوقیں ہوں گی, ڈرگز ملے گا, پیسے ملیں گے, ڈالرز ملیں گے, اور جو عورت ہمیں پسند آ گئی اس کو ہم اٹھا لے جا سکتے ہیں, وہ تو خوش ہو جائیں گے. یہاں کے لڑکوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے طالبان کے آنے کی, میں بتا دوں, یہاں کے لڑکے دیکھا جائے گا جو بھی ٹینشن لینا ہے یہاں کی عورتوں کو, یہاں کی لڑکیوں کو, بیکاز وی آر دا موسٹ لبریٹڈ مسلمز آن دا پلانٹ, آئی ول ٹیل یو, کشمیری مسلمس. ٹھیک ہے, یہاں پہ لڑکیاں مطلب لٹرلی گھر کا مرد بنتی ہیں, بیٹا بن کے یہاں پہ گھر چلاتی ہیں, گھر بھی سنبھالتی ہیں, باہر کام نوکریاں بھی کرتی ہیں, ان کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے, ماں باپ بہت شوق سے پڑھاتے لکھاتے ہیں اپنی کشمیری بیٹیوں کو. They have to worry کہ اگر طالبان یہاں آ گیا تو ان کا کیا ہوگا. اسی لیے میں نے بولا یاد رکھنا, رانی پدماوتی is our inspiration, we are Indians. ملالہ یوسفزائی is not our inspiration. افغان women are not our inspiration. ہم رو دھو کے بولیں گے ہمیں بچا لو, انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھیک مانگیں گے حفاظت کی, نہیں. ہمیں یاد رکھنا ہمارا کلچر کیا ہے, اور اسی کلچر کو ہمیں فالو کرنا ہے. وی آلسو ہیو ٹو فائٹ فار آور رائٹس. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہر بار ہماری آرمی آئے گی ہمیں بچانے کے لیے, ہمیں بھی الرٹ رہنا پڑے گا اور اسٹرانگ رہنا پڑے گا اس سچویشن.